بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیں ترکیب اور ترجمہ سیکھیں اور سکھائیں۔ سبق نمبر 13۔ آج کے سبق میں آیت کریمہ پڑھیں گے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس میں 1 2 3 4 یہ 4 فعل ہیں، 4 میں سے 3 مضارع ہیں، 1 2 اور 3۔ تو ہمارا پہلا کوئی اجرا فعل مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ میں نے لکھا ہے جی۔ فعل مضارع 2 میں سے 3 میں سے 9 میں سے 2 سے مراد واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، 3 سے مراد واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اور 9 وہ ہیں جو 2 3 کے علاوہ ہیں۔ اگر 2 میں سے ہو تو فاعل کبھی اندر کبھی باہر، 3 میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ اندر، 9 میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ ساتھ۔ یہ مضارع ہے، یہ مضارع ہے، یہ مضارع ہے، یہ تینوں مضارع 2 میں سے نہیں ہیں، 3 میں سے نہیں ہے، لہذا تینوں کا فاعل ساتھ۔ یخادعون واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب نہیں، یخدعون واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب نہیں، یشعرون واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب نہیں، یخادعون یخدعون یشعرون واحد متکلم جمع متکلم، واحد مذکر حاضر میں سے نہیں ہے، لہذا یہ تینوں صیغے 9 میں سے ہیں، اور 9 کا فاعل 7۔ اس کا فاعل واو، اس کا فاعل واو، اس کا فاعل واو۔ یہ میں نے فعل مضارع کا فاعل کا طریقہ جو ہے وہ بتایا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ 2 میں سے 12 میں سے۔ 2 سے مراد واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، 12 سے مراد بقیہ 12۔ آمنو واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب میں سے نہیں، 12 میں سے ہے، فاعل 7 واو۔ جی سنا ہے؟ یہ میں نے لکھا جی فعل مضارع کے اوپر مورب مبنی کا اجرا۔ جب آپ نے دیکھنا کہ فعل مضارع مورب ہے یا مبنی تو اس کا اجرا میں نے یہ لکھا ہے۔ پھر فعل مضارع جب مورب ہوتا ہے تو اس کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل مضارع مورب کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ یہاں مضارع کے 3 صیغے ہیں، 1 2 3۔ تینوں میں فعل مضارع کی ایک ہی قسم ہے، صرف وہ پڑھاؤں گا، لیکن مضارع مورب مبنی کا اجرا پورا ہوگا۔ فعل مضارع کا صیغہ جب بھی آپ کے سامنے آئے دیکھنا 2 میں سے یا 12 میں سے، یہاں 2 سے مراد جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر۔ ایک تھا فعل مضارع کے فاعل کا اجرا، وہاں 2 سے مراد واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ ایک ہے فعل مضارع کے اوپر اجرا اعراب و بنا مورب مبنی والا، کہ فعل مضارع مورب ہے یا مبنی، تو وہاں جب ہم کہیں گے 2 میں سے کہ 12 میں سے، وہاں 2 سے مراد جمع مؤنث غائب۔ ان میں سے کوئی صیغہ تینوں میں سے جو تینوں مضارع کے صیغے ہیں 2 میں سے نہیں ہے، 12 میں سے ہے۔ جب مضارع 12 میں سے آئے پھر دیکھیں نون تقید ملا ہوا ہے یا نہیں، ان تینوں صیغوں میں نون تقید ملا ہوا نہیں، ثابت ہوا مضارع مورب۔ یہ ہے مورب، سنا نہیں تم نے؟ یہ بھی مبنی مضارع ہے، یہ بھی مبنی مضارع ہے۔ جی کو سمجھ بھی آئی؟ جب بھی مضارع کا صیغہ آپ کے سامنے آئے آپ نے دیکھنا ہے 2 میں سے 2 سے مراد جمع مؤنث غائب و حاضر۔ اگر 2 میں سے ہے تو مبنی، 2 میں سے نہیں پھر 12 میں سے ہے۔ پھر دیکھنا نون تقید ملا ہوا ہے یا نہیں، اگر ملا ہوا تو مبنی، نہیں ملا ہوا تو مورب۔ جی یہ مضارع کے جو 3 صیغے ہیں 2 میں سے نہیں 12 میں سے، پھر نون تقید ملا ہوا نہیں ہے، لہذا یہ مورب۔ جب مضارع مورب آپ کے سامنے آ گیا پھر آپ نے دیکھنا ہے 5 میں سے کہ 7 میں سے۔ کیا دیکھنا ہے؟ 5 میں سے 5 سے مراد ہے ضمہ والے، اور 7 سے مراد ہے نون اعرابی والے۔ یہ تینوں صیغے 1
2 3 یہ نون اعرابی والے 7 صیغوں میں سے ہیں۔ جب 7 صیغوں میں سے ہے تو مضارع کے اعراب کی ایک ہی قسم ہے، میں پڑھنے لگا ہوں حالت رفع اثبات نون، حالت نسبی اور جزمی اسقاط نون۔ جی یہ 7 صیغے جب مضارع کے آپ کے سامنے آ جائیں تو فعل مضارع کے اعراب کی ایک ہی قسم ہے جو میں نے پڑھی، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، حالت رفع اثبات نون، حالت نسبی اور جزمی اسقاط نون۔ اگر آپ کے سامنے مضارع کا یہ صیغہ آ جائے، یہ والا سارا 12 میں سے ہو، نون تکید ملا ہوا نہ ہو، 7 میں سے ہو، پھر آپ نے اتنا دیکھنا ہے کہ نون ہے یا نہیں۔ اگر نون ہے تو سمجھ لو حالت رفع۔ جی بالکل۔ یخادعون، یخدعون، یشعرون، نون ہے، تینوں میں حالت رفع۔ مضارع کو رفع کون دیتا ہے؟ عامل مانوی، اس کا ناصب جازم سے خالی ہونا۔ جی ان 3 صیغوں میں مضارع کے اعراب کی چوتھی قسم وہ میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، اور میں نے پڑھا دیا یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، آپ نے سنا نہیں۔ اب ہم صرف ترکیب اور قاعدہ شعرہ پڑھیں گے۔ یخادعون یہ مضارع کا صیغہ ہے، ہم نے پہلے بتا دیا 9 میں سے ہے، فاعل 7، فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر مفعول بھی بنتا ہے، لہذا لفظ اللہ یہ مفعول بھی ہے، لیکن آگے کے لیے معطوف علیہ، یہ واو حرف عطف ہے جی، الذین اسم موصول ہے، آمنو فعل، واو ضمیر اس کا فاعل ہے جس کا مرجع الذین ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے صلہ، جملہ فعلیہ خبری ہو کر، موصول صلہ مل کے اس کا عطف ہے لفظ اللہ پہ، معطوف علیہ معطوف مل کے اب بنا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ میں ایک سبق پڑھاؤں گا جس میں مستثنی مفرغ کی شرطیں بتاؤں گا، آج چھوٹا پڑھتے ہیں، اللہ کا سبق پڑھاؤں گا۔ واو استنافیہ، ما نافیہ، یخدعون پھر مضارع کا صیغہ 9 میں سے فاعل واو ہے، الا حرف استثناء ہے، انفسهم مضاف مضاف الیہ مل کے یہ مفعول بھی ہے یخدعون کا۔ یہ مستثنی مفرغ ہے، چلے جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ مستثنی مفرغ کی 3 شرطیں ہیں، ایک ہے الا کے بعد، یہ الا کے بعد ہے، دوسری شرط ہے کلام غیر موجب، یہ غیر موجب ہے، تیسری شرط ہے مستثنی منہ موجود نہ ہو۔ میں نے 3 شرطیں پڑھی، تفصیل پھر پڑھ دوں گا، یہاں تینوں پائی جا رہی، الا کے بعد کلام غیر موجب میں مستثنی منہ موجود نہیں، وہ کون سا کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، کس کو نہیں دیتے اس کا ذکر نہیں، دھوکہ کس کو نہیں دیتے اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا یہ مستثنی تو ہے، پیچھے مستثنی منہ نہیں ہے، لہذا یہ مفرغ ہوا، اس کا عامل اعراب اس کے مطابق آئے گا، یہ مضاف مضاف الیہ میں کی مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس میں در جملہ فعلیہ خبریہ، واو حرف عطف ہے، ما نافیہ، یشعرون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ نے سنا ہے جی؟ اب ترجمہ سنیں۔ وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے دھوکہ دینا چاہتے، دھوکہ دینا چاہتے، دیتے نہیں، دھوکہ دینا چاہتے، اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا رحمۃ اللہ۔ وہ کون؟ منافق، اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ یاد ہو گیا ترجمہ؟ وہ اللہ کو اور ان کو جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔